الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے لیے آسرا ہے، جن کی محبت ہمارے سانس لینے کی اگر کہیں کہ ایک بہانہ ہے، یقیناً اس دنیا میں اگر ہم اپنے دائیں بائیں ہر طرف نگاہ کر لیں، اگر محمد والے محمد کی محبت دکھائی نہ دے تو ہمیں دنیا خالی دکھائی دے گی۔ کیوں؟ اپنوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا، دوستوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا، لیکن یہ وہ نہ رہے جس سے ہم ہمیشہ سے منسلک رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے، جس حالت میں بھی ہو، تم سچے دل سے انہیں پکارو، یہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں، یقیناً انہی کی محبت دنیا میں بھی آسرا ہے، اور انہی کی شفاعت ہی ہمارا لیے توشہ آخرت ہے۔ پروردگار سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہی کی محبت میں ہمیں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا کر، اور جزا روز قیامت انہی کو ہمارا شفیع بنا۔ فشوری محمد وآل محمد پر آواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ محمد گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ہمارا امتحان لیتا ہے، آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے دار البلا ہے، دار الابتلاء ہے، تمہارا میں نے طرح طرح سے امتحان لینا ہے، تمہیں چیک کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، جو جتنے مرحلے طے کر گیا، جو جتنی کامیابی حاصل کر گیا، میں تمہارا پروردگار اسے اتنا اجر دوں گا، اسے اتنا ثواب دوں گا، اس کے اتنے درجات کو بلند کروں گا۔ یقیناً یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے لینا ہی لینا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو ہمارے لیے، کہ وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس نے امتحان کا پرچہ بھی لکھ کر دیا کہ دیکھو کر وہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ آپ تیرے سامنے ہمارا کیا بس چلتا تھا کہ تو جیسا امتحان لینے والا ہو اور ہم جیسا گناہگار امتحان دینے والا ہو، ہمارے تو پلے کچھ نہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا، دیکھو امتحان کے میں سوالات بھی بتا دیتا ہوں، آپ تو تیاری کر سکتے ہو۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کا وَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا کہ تم کون سا امتحان اللہ نے لینا ہے، اور جو ان امتحانات میں صابر رہا اور ان نے اگر اس آزمائش کے اوپر یہ کہہ دیا کہ یہ سب میرا تھا، کب تھا یہ اللہ کا، اور اللہ نہیں عطا کیا تھا اور سب اللہ نے واپس دے لیا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کہنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اسی جملے کو روزانہ کئی دفعہ یاد کیا کریں، اور پھر دیکھیں سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی درد نہیں رہے گا، بس خدا کے ہوتے چلے جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ یقیناً یہ چند زندگی کے دن ہیں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم انہی کی محبت میں ان کو پسند کرتے ہیں، جن کی محبت میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، تم نے جو ان کو حضیروں سے نکال کے اجالے میں لے کے آیا، تم نے ظلمت سے چراغ میں لے کے آیا، اے میرے حبیب تم نے ان کو وہ آگ کی گہرائیوں سے نکال کے جنت میں لے کے آیا ہے، تو نے ہدایت کی ہے، تو نے ان کو کامیاب بنایا ہے۔ یہ جہنمی تھے، تو نے ان کو جنتی بنایا ہے۔ لیکن ایسا گرامی اللہ نے کہا تھا تو ان سے کوئی اور اجر نہ مانگ، بس یہی اجر مانگ کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ تو ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہم ہدایت پہ ہیں
ہمیں اجر عطا کرنا ہے، اور ہر صورت میں رسول اس کے مستحق ہے کہ ہم ان کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی اہل بیت سے محبت کریں۔ اور محبت کے بعد عشق ہے، رشتہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے محبت شروع ہوتی ہے۔ عرض کر چکا ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی اہل بیت سے محبت کریں۔ عزیزان گرامی، انتہائی اختصار کے ساتھ یہ جو ایام کل سے شروع ہو رہے ہیں، ایام فاطمیہ، حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا تھا۔ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور اس وقت جناب امیر المومنین آ گئے تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے تھے، خیریت کوئی خاص وجہ؟ کہا جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا۔ کہا کیسا پیغام؟ کہا اللہ نے فرمایا لولا یا احمد لما خلقت افلاک، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے خلق ہی نہ کرتا۔ اگر یہ ساری خلقت جو بھی میں نے خلق کیا ہے، یہ آسمان زمین، یہ چرند پرند، یہ زمین و آسمان، یہ تمام زمین و آسمان کی تمام تر جو خلقت ہے، یہ جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، اگر خلق کوئی ہے تو تیری محبت میں اے حبیب میں نے خلق کی۔ کہا جیسے ہی جناب امیر المومنین بیٹھے تو پھر سے تبسم جناب رسول خدا کے چہرے پہ دکھائی دیا۔ یا رسول اللہ آپ خیریت؟ کہا علی تو آئے ہو نا؟ تو آپ جبرائیل کو پھر نازل کیا، کہا لولا علی لما خلقتک، اب علی اللہ نے ایک اور پیغام دے دیا کہ اے علی اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو یہ نہ علی تجھے خلق کرتا، نہ میرے حبیب میں تجھے خلق کرتا، گویا کہ نہ زمین و آسمان خلق ہوتی، نہ عرش پر خلق ہوتا، نہ یہ چرند پرند ہوتے، نہ کوئی مخلوق ہوتی۔ اگر یہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے تو جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے، وہ جناب رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آگے میں استقبال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور صرف استقبال نہیں کرتے جب تک یہ سیدہ طاہرہ مطہرہ یہ معصومہ بی بی کھڑی ہوتی ہیں، رسول اللہ کھڑے رہتے ہیں، بی بی بیٹھ جاتی ہیں، نشست رسول پر رسول خدا خود بٹھاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہی بی بی جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا فاطمہ اپنے بابا کی بھی بیٹا ہے، کتنی عظمت ہے اور احترام کہ درے زہرا کے اوپر جا کے جب تک اجازت نہیں لیتے ہیں تب تک اندر داخل۔ یہ احترام ایک دفعہ نہیں بلکہ روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ نے یہ عمل کہ درے زہرا کی چوکر کو پکڑ لیتے تھے، اپنے آپ کو یوں گرا لیتے تھے اور کہتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کی تلاوت کتنا عرصہ کی؟ ایک دن کی نہ، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 1 مہینہ نہ، بلکہ روایات میں 6 مہینے، 9 مہینے، 8 مہینے اور
ایک سال تک کی روایت ہے کہ رسول اللہ 5 وقت نمازوں سے پہلے در بطول کی چوکھٹ پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کے جھک کے تلاوت کیا کرتے تھے. گویا کہ زندگی میں در بطول کی عظمت بتا رہے ہیں. اور اس وقت گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے جب تک جناب زہرا سے اجازت نہ دے. گرامی ہمیں محبت پیدا کر اسی اہل بیت سے. اور یہ خاندان جو اہل بیت ہے دنیا میں تو پنڈت پاک کی وجہ سے مشہور ہوا، لیکن آسمانوں میں جب اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کا تعارف کروایا ہے تو رسول اللہ کی ذات سے نہیں کروایا، جناب امیر المؤمنین کی ذات سے نہیں کروایا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ہے، ان کے بابا محمد ہے، ان کے شوہر علی ہے، ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں. گویا کہ یہ خاندان اگر آسمانوں پہ کسی شخصیت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے تو وہ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور مدینہ کے اندر جب بیت فاطمہ سے نور صادر ہوتا تھا جو زمین سے نکل کے آسمانوں تک جا رہا ہوتا تھا، اور وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے، تو بتاتے تھے جناب سیدہ میری بیٹی مسلح عبادت پر عبادت کر رہی ہے. اور کلیم خدا کا مسلح پہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک یہ نور سے منور کر دیا. گرامی اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو عظمت عطا کی ہے، اور یہ کائنات یہ انہیں کے صدقے میں اللہ نے خلق کی ہے. اور یہ پھر صرف ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، اور نہ ہی صرف ہماری توقع کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نحن حجت اللہ علی خلقہ، کہ ہم سارے کے سارے آئمہ اللہ کی مخلوق کے اوپر زمین کو حجت ہیں. وجدنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہمارے جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم اہل بیت پر حجت ہیں. ہم جناب سیدہ کو نہیں سمجھ سکے، دنیا کی سمجھ سکی ہے. وما ادراک فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. مولا فرماتے ہیں یہ شب قدر ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کے راتوں سے زیادہ افضل ہے. جن کی فضیلت کو ہم نہیں جان سکتے ہیں، جن کی محبت میں کائنات اللہ نے خلق کی ہے. آج ضرورت ہے کہ یہ بیوی کے ایام شہادت جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جن کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، ہم ان کو ایسے منائے جیسے منائے جانے کا حق ہے. سیدہ نے غور کیا ہے کہ جناب سیدہ جو کہ مظلومہ ہے، محرومہ ہے، مقصورہ حق کہاں ہے، بیوی کی شہادت کا دن جو ہے وہ مخصص خاص کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ امام معصوم کے سامنے ایک شخص نے کہا تھا، ابو زبانہ جیسے تابعی امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن خوبصورت سے ضرور بھیجے محمد کہا ہونا یہ شب قدر کون سی رات ہے؟ کہا کس کی 23 کی؟ ہمارے رات تو ایک ہی نہیں،
تمہارا کیا جائے گا کہ تینوں راتوں میں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اسی فائد ہونے کا ہم اس کو قائم کرتے ہیں یہاں پہ فاطمیہ پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھو آپ لوگ یہ 40 دن والی روایت میں بھی جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرتے ہو 75 دن والوں میں بھی اور اسی طرح 95 دن والی روایت جو بھی 3 جماعت ثانی میں بھی آپ جو ہے اتنی زیادہ جناب سیدہ کے مسائل بیان کرتے ہو دیکھو ہمارا ڈائریکٹ عنوان ہے میں نے اشارہ کرنا تھا کبھی نہ کیا کرو ہمیں مظلومیت جناب زہرا کا دیکھنا ہوگا تو سب سے پہلی مظلومیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے کہ ہم جناب سیدہ کے قاتلوں کے نام سریعام نہیں لے سکتے اور کیجیے گا محلہ کے تسلی سے سوچیے گا اور کیوں یہ ہداری ہم کیوں کرتے ہیں سہنے گرامی آئمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتا کہ آئمہ معصومین علیہ السلام عاشورہ محرم والے دن خاص اہتمام کیا کرتے تھے مجلس برپا کرنی لوگوں کو متوجہ کرنا لوگوں کو بلانا شاعروں کو دعوت دینا انہیں اشعار پہ بھاری قیمت دینا انہیں انعام و اکرام دینا کہ ہمارے جیسے مظلوم امام حسین علیہ السلام کا تب بیان کرو سیرت آئمہ کے اندر ہمیں یہ مجالس ملی ہیں جو ہم برپا کرتے ہیں اصل گرامی امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ آپ اپنے امام حسین کے غم میں عاشورہ محرم کو اتنا زیادہ کیوں مناتے ہیں مولا نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ ہمارے نانا کے ماننے والے ان کے کلمہ کو اہل بیت کو بڑی جلد فراموش کر دیتے کہا فراموش کر دیتے کہتے ہاں جیسے غدیر کو بھرے مجمع 1.25 لوگوں نے فراموش کر دیا آج بھی مہمان ہے آج اگر جیسے ہم نے کربلا کو عام کیا اور یزید جو ہے وہ گالی بن کے رہ گیا ہے ہر کوئی سے نفرت کرتا ہے کوئی یزید اپنے آپ کو فخر سے کہلوانا پسند نہیں بلکہ گالی تصور کی جاتی ہے عزیزان گرامی اگر ہم ایام فاطمیہ کو نہیں منائیں گے تو پھر قتل زہرا جو ہے وہ حسرت زہرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آیت اللہ محمد رضانی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کی حیات ہے اور ایام فاطمیہ کے اندر جناب زہرا کی شہادت کی یاد منانا شیعت کی وبا یہ 20 دن جو 75 دن سے لے کے 95 دن تک کے جو ایام ہیں کل 20 ایام بنتے ہیں الحمدللہ کہ آج لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور جناب سیدہ کی اس مظلومیت اور اس تحریک کے اوپر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بیوی نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد چلائے ہمارے لیے درس ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ کے اس بات دروازے پر جس کی عظمت کو رسول اللہ نے اتنے عرصے میں بتایا جب آگ لگا دی گئی جناب سیدہ تو دیوار کے درمیان پس گئی جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی جناب حسین شہید ہو گئے بیوی کی حالت کیا تھی بیوی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی بیوی کروٹ لے کے لیٹ نہیں سکتی اب دیوار کا سہارا ہوتا تھا بیوی نماز پڑھتی تھی دیوار کا سہارا ہوتا تھی بیوی سیدھی ہو کے لیٹتی تھی ایک دن گئی پسلیاں ٹوٹی بیوی کا ہاتھ توڑ دیا گیا تھا
بیوی کے چہرے کے دونوں سار زخمی تھے، دونوں بالیاں جب کانوں سے نکلی تھی اتری نہیں تھی بلکہ کان زخمی ہو گئے تھے۔ اس کیفیت میں ایک خاتون اس کیا کر سکتی؟ مرد کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کوئی عام مختومہ نہیں ہے۔ بیوی نے وہاں پہ جب بیوی کو پتہ چل گیا کہ اب زہرا کی رخصت کے دن قریب ہے، زہرا زیادہ اچھی گی، تو بیوی نے یہاں پہ تحریک چلا، سب سے پہلے حجت تمام کی ہے بیوی جو نہیں چل سکتی تھی، حسن حسین کے سہارے لے کے اپنے پاک گناہوں کو لے کے مدینہ کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا کے ٹیک لگا کے دربار جا کے حجت تمام کی۔ اس کیفیت میں کہاں تک کوئی چل سکتا ہے؟ بیوی کا وہاں جا کے وہ اپنے بابا کی دی ہوئی اس اپنے حق کو طلب کرنا بیوی کو چاہیے نہیں تھا۔ بیوی اپنی عظمت جانتی تھی کہ اللہ نے کیا شرف دیا، جس کے دروازے میں فرشتے آ کے بیکاری بنے، آپ فرشتے آ کے کبھی یتیم کبھی اسیر کبھی مسکین بن کے آئے، تو سزانے گرامی عظمت تو بیوی خود جانتی تھی، انہیں یہ زمینوں کی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے تھی، لیکن بیوی نے حجت تمام کرنے کے لیے حاکم وقت کے سامنے آواز اٹھائی ہے اور جا کے اپنا حق طلب کیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں اگر حاجت خودی کا ہوتا تو ہمارے پاس آتے تو ہم دے دیتے۔ بیوی گئی اور محرومہ واپس آئے تو ایک بہت بڑا بیوی نے پیغام دے دیا، دیکھو میرے بعد میرے حق کے غصب کرنے والوں کو بھول مت جانا۔ بیوی 4 گھنٹے کھڑی رہی تھی، کتنے گھنٹے؟ وہ بیوی جو نماز میں کھڑے ہو پڑھ سکتی تھی، سارے لے لے کے کھڑی رہی، اور پھر وہ تحریک کو پہلی رہی، اور دوسری تحریک کو بیوی نے اس حالت میں گزاری وہ یہ تھی، اے ابو حسن مدینہ والوں نے ابھی غدیر جو ہے چند دن پہلے گزرا، ابھی 1-1.5 مہینہ نہیں ہوا ہے، غدیر جو ہے اتنا بڑا جو اجتماع ہوا تھا انہوں نے آپ کی بیعت کی تھی، مردوں کو چھوڑیے عورتوں تک نے بیعت کی تھی، چلیے میں آپ کے ساتھ جاتی ہوں، کیسے کر کے بلا سکتے ہیں؟ اور امیر المومنین حسرت سے کہتے ہیں زہرا میں مدینہ میں جاتا ہوں لوگ میری طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زہرا نے کہا سننا سلام نہیں کرتے، کہا میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اچھا زہرا تو حجت تمام کرنا چاہتی ہے نا، تب میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، دروازے پہ دستک دوں گا، وہ پوچھے کہ کون ہے؟ آگے سے یہ نہ بتانا کہ علی ابن ابی طالب تشریف لائے، بلکہ کہنا میں زہرا بنت محمد ہوں۔ اگر تم کہو گے کہ علی بھی ساتھ ہے، وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گے۔ بی بی حجت تمام کی، مدینہ کے ایک گھر کے اندر جا کے اصحاب کی بیویوں کو جھنجھوڑا، دیکھو تمہارے مردوں نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ بیعت کو جس کا الگ اعلان ہوا تھا اور انہوں نے بیعت کی تھی وہ بھول گئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس طرح کہ ہمیں جب یہاں سے بیوی ناکام ہوتی ہے تو بیوی نے ایک اور تحریر کا آغاز کیا تھا، اور وسیلہ کے کتاب حضرت زہرا پر کے ہمارے سامنے آتی ہے، یا علی یہ جو غدیر کے اعلان کے بعد جس نے تیری بیعت کی تھی اور اس نے اس کو بھلا دیا ہے، یعنی میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اب پتہ چلا آپ کو جناب زہرا کے جنازے کے اندر
جنازے کو دینے والے افراد کی کمی کیوں تھی؟ پھر یہ تحریک بیوی کی کمال تحریک ہے، جو بیوی کی وصیت ہے، جو آج تک بیوی کے قاتلوں کو چھپنے نہیں دیتی ہے، وہ یہ تھی یعنی رات کو مجھے غسل دینا، یعنی رات کو مجھے کفن پہنانا، یعنی رات کو مجھے کفن کرنا، تاکہ کل کو یہ ڈھونڈتے رہے اور پھر یعنی میری 40 قبریں بنانا، نشان قبر مٹا دینا۔ آج بھی مدینہ کی گلیوں میں جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ محسن نقوی کا شعر ہمیں بڑی یاد آتا ہے، کہ مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، تیرے زبروں میں ابھی تک ہم پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں، اور نہیں پتا جنت البقیع میں ہے، نہیں پتا حجرہ رسول میں، نہیں پتا بیت الزہرا میں، نہیں پتا ریاض الجنہ میں، ہر جگہ حکم ہے جناب سیدہ کی زیارت کرو۔ بی بی کی وصیت نے بی بی کے قاتلوں کو چھپنے نہیں دیا، اور بی بی نے معاف نہیں کیا، قیامت تک جو ہے بی بی نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اور یہ بھی بہت بڑی تحریر تھی کہ میں خود اللہ کے حضور میں اپنے محسن کا غم لے کے پہنچوں گی اور کہوں گی اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے اپنی اس کیفیت کے اندر ظلم جب اٹھا تو اس کے لیے آواز بلند کی اور مدافع امامت بنی۔ ہمارے لیے پیغام دیا، دیکھو میں پردہ دار بیوی ہوں، کبھی اپنے گھر میں زیر میں اس وقت نہیں گئی جب سر میں سورج ہوتا تھا، لیکن جب امامت پہ وقت آیا ہے، جب حجت خدا پہ وقت آیا ہے تو میں نے نامحرم سے بھی گفتگو کی۔ ابھی بھی کا گریا خدا کو سلامت رکھے، جناب زہرا کے غم کے علاوہ، امام حسین کے غم کے علاوہ کبھی نہ روئیے۔ بیوی نے اس کو ہتھیار بنایا، بیوی گھر میں روتی، بیوی اتنا روتی تھی کہ مدینہ کے طرف دیوار لرز جاتے تھے۔ لیکن اتنے دنوں کے بعد جب اتنا عمل ہوا نا تو جناب زہرا کے طرف پہ مدینہ والے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا علی زہرا سے کہو کہ ذرا ایک وقت مقرر کر لے، یا صبح روئے یا رات روئے، جو زہرا روکتی ہے تو ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، ہم آرام نہیں کر سکتے۔ تو جب کہا کہ دیکھو روتی اپنے باپا کے غم میں ہے، کیسے اس کو روک سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ جب بیوی کے پاس آئے تھے نا تو بیوی نے بڑی حسرت سے کہا تھا یا علی آج اتنے دنوں کے بعد مسلمانوں کو خیال آیا تو میرے بابا کو مجھے فرصت دینے کے لیے روک کہتے ہیں زہرا کو تجھے فرصت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلے تجھے کہنے کے لیے آئے تھے تو اپنے بابا کے غم میں نہ رو۔ وہ تاریخ کا پہلا تاریخ بتاتی ہے، وقت نہیں ہے، بیوی کو کہا تیرے لیے مدینہ پر ایک درخت ہے، اس کے نیچے صبح چلی جائے رشتہ داروں کو لے کے، شام تک لوٹ نہیں آتا۔ بیوی وہاں گئی، ایک دن جلدی آ گئی تو پوچھا جلدی کیوں آ گئی ہے؟ کہا کہ وہ درخت مسلمانوں نے کاٹ دیا جہاں میں رکی، کہا لالا میں تیرے لیے اور اہتمام کر لیتا ہوں۔ ہاں پہلا تاریخ کا رونے کے لیے ہر بیت الحضر جناب زہرا کے لیے بنایا گیا۔ بی بی صبح جاتی، شام کو آتی، بی بی نے تحریک چلائی تھی، اور بی بی نے جب مسلمان آئے تھے نا تو اپنا خود بلند آواز سے یہ وصیہ پڑھا تھا، قتل محسن کی فضبر کو، اور قتل عالم آئی فضبر کو، قتل حق کی فضبر کو، اور انہوں نے میرا موت شہید کر لیا، میں خاموش ہو گئی، انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی، پر میں خاموش ہو گئی، انہوں نے حق سے کر لیا، میں خاموش ہو گئی، اور روتی بھی ہوں اپنے بابا تو مجھے رونے بھی نہیں دیتے۔ ہمیں سیدہ کے اندر اتنے اپنے آپ کو مشغول کیجئے کہ کوئی پوچھے کیوں خیریت تو ہے، غمزدہ کیوں ہو تو
بتا دو کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کو مظلوم کر کے شہید کر دیا گیا ہے، اس کے عذاب کے دن ہے۔ پروردگار ہمیں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے، پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمانے میں ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔